اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاة انا لا نضیع اجر المصلحین وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ذُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ اور جو لوگ کتاب کو مضبوطی سے تھامے ہوئے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں تو ہم ایسے اصلاح کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ اور یاد کرو جب ہم نے پہاڑ کو ان کے اوپر اس طرح اٹھا دیا تھا جیسے وہ کوئی سائبان ہو، اور انہیں یہ گمان ہو گیا تھا کہ وہ ان کے اوپر گرنے ہی والا ہے۔ اس وقت ہم نے حکم دیا تھا کہ جو شخص کتاب دی ہے اسے تھامو اور اس کی باتوں کو یاد کرو تاکہ تم تقوی اختیار کر سکو۔ سورہ اعراف کی 170 اور 171 دو آیات آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ اس سے پہلے آپ کے سامنے بیان کیا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے اوپر یہ عذاب مسلط فرمایا کہ یہودیوں کو ساری دنیا کے اندر بکھیر دیا، منتشر کر دیا، ان کو ایک جگہ رہنا نصیب نہیں ہوا ہے، چنانچہ ساری دنیا کے اندر یہ بکھرے ہوئے ہیں۔ برخلاف اس کے ایک مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے کئی ملکوں میں ایک جگہ رہنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ بہت سارے ممالک ہیں جہاں مسلمان بڑی تعداد میں آرام کے ساتھ شریعت کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ اس کے بعد یہ بھی عرض کیا گیا تھا کہ علماء یہود رشوت لے کر کے مسائل کو غلط بتاتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو معاف کر دیں گے، پھر اس کے بعد وہی گناہ کرتے تھے۔ اس وقت جو آپ کے سامنے آیت کریمہ پڑھی گئی ہے، پہلی آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کتاب کو مضبوطی سے تھام لیا۔ کتاب سے مراد کیا ہے؟ ایک مطلب تو مفسرین نے یہ لکھا ہے کتاب سے مراد تورات ہے، کتاب سے مراد تورات ہے، اور دوسرے مفسرین کہتے ہیں کتاب سے مراد تمام آسمانی کتاب ہے۔ قرآن بھی ہے، تورات بھی ہے، انجیل بھی ہے، زبور بھی ہے، تمام آسمانی کتابوں کے اندر یہ کتاب شامل ہے۔ اس کے بعد دوسری بات یہ بتائی گئی مضبوطی سے تھامنا۔ تھامنے سے مراد کیا ہے؟ اس کے اوپر اچھی طریقے سے عمل کرنا، اس کے اوپر اچھی طریقے سے عمل کرنا، اس کے احکامات پر عمل کرنا، حلال کو حلال سمجھنا، حرام کو حرام سمجھنا۔ اور اس کے بعد تیسرا مطلب یہ بیان کیا گیا کہ صرف کتاب کو رکھنا ہی کافی نہیں ہے، گھر کے اندر رکھ لینا یہ کافی نہیں ہے، یا اس کی تعظیم کرنا کافی نہیں، اس کا احترام کرنا صرف کافی نہیں، بلکہ جب تک آدمی اس کتاب پر عمل نہ کرے اس وقت تک جو ہے فائدہ نہیں ہوگا۔ اس کے بعد جو پہلی آیت کریمہ پڑھی اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر نماز کا ذکر کیا۔ یہ نماز ایک ایسی عبادت ہے، تمام شریعت میں نماز کا وجود رہا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنی بھی شریعتیں آئیں، تمام شریعتوں میں نماز کا وجود رہا۔ اس کی کیفیت اور اس کے ادا کرنے کا طریقہ الگ رہا، لیکن نماز کا وجود تمام شریعتوں میں رہا۔ چنانچہ قرآن کے اندر ہی سورہ طٰہٰ کے اندر اللہ فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اے موسیٰ علیہ السلام آپ نماز کو میری یاد کے لیے ادا کیجئے۔ تو اس آیت کریمہ کے اندر علماء نے لکھا ہے، مفسرین نے لکھا ہے کہ نماز تمام دین کا ستون ہے۔ جو آدمی نماز کو ادا کرے گا شریعت کے دوسرے احکامات پر عمل کرنا اس کے لیے آسان ہوگا، اور جو آدمی نماز کے اندر کوتاہی کرے گا شریعت کے دوسرے احکام کے اندر بھی کوتاہی کرے گا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نماز دین کا ستون ہے، جس نے اس نماز کو قائم کیا اس نے گویا کہ نماز کو دین کو قائم رکھا، اور جس نے نماز کو ضائع کر دیا اس نے دین کی دیوار کو منہدم کر دیا۔ تو اس آیت کریمہ کے اندر کسی اور عبادت کا ذکر نہیں کیا گیا، خاص طور پر نماز کا ذکر کرنے کا مطلب یہ ہے
کہ نماز تمام دین کی بنیاد ہے، نماز تمام دین کا ستون ہے، دیوار ہے، عمود ہے۔ جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم رکھا، اور جس نے نماز کو ترک کر دیا گویا کہ اس نے دین کو برباد کر دیا، دین کی دیوار کو منہدم کر دیا۔ اس کے بعد جو دوسری آیت کریمہ پڑھی گئی ہے 171 نمبر کی، اس آیت کریمہ کے اندر یہودیوں کی عہد شکنی کو، جو ان سے عہد لیا گیا تھا، اس عہد کو توڑا ہے، اور اس عہد کے توڑنے کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر پہاڑ کو مسلط کر دیا، اس کے اوپر پہاڑ کو مسلط کر دیا، تاکہ جس کتاب کو تمہارے اوپر اللہ نے بھیجا ہے اس کو تم مان لو۔ اس کی تھوڑی سی وضاحت کرنے کے بعد بات سمجھ میں آئے گی کہ جب فرعون کے ظلم و تشدد سے بنی اسرائیل نجات پا کر کے باہر آ گئے سمندر سے، تو ان لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ درخواست کی کہ آپ کوئی کتاب لے کر کے آئیے تاکہ اس کی روشنی میں ہم زندگی گزار سکیں، عمل کر سکیں، ہمارے لیے زندگی گزارنا آسان ہو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 روز کا اعتکاف کرنے طور پہاڑ پر گئے، اور انہوں نے 40 دن کا اعتکاف کیا، تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی۔ کتاب عطا جب فرمائی گئی تو وہ کتاب لے کر کے موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے پاس آئے، تو قوم جو ہے ضد میں آ گئی، جیسا کہ پہلے بھی ذکر کیا گیا، ضد میں آ گئی اور کہنے لگی قوم کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے نازل کی گئی ہے یا تم اپنی طرف سے لے کر کے آئے، کس کو معلوم؟ جب تک ہم اللہ کو خود اپنی نظروں سے دیکھ نہیں لیں گے یا خود اپنے کانوں سے سن نہیں لیں گے، اس وقت تک ہم اس کتاب پر یقین نہیں کریں گے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام 70 سرداروں کو لے کر کے طور پہاڑ پر گئے، تو اللہ تعالیٰ نے آواز لگائی کہ اے لوگو، یہ کتاب میں نے ہی نازل کی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا دیکھو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی آواز آ رہی ہے۔ تو ان کمبختوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی آواز ہے یا کسی اور کی آواز، ہمیں کیا معلوم، ہم نظروں سے دیکھیں گے تو مانیں گے۔ اس گستاخی پر اللہ تعالیٰ نے بجلی کا عذاب بھیجا، بجلی کی کڑک کی وجہ سے سب کے سب لوگ مر گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ان لوگوں کو زندہ کیا۔ اب یہ زندہ ہو کر کے 70 آدمی اپنے لوگوں کے پاس آئے اور آ کر کے کہا دیکھو اللہ تعالیٰ کی ہی نازل کردہ کتاب ہے، اس کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں، لیکن ان کمبختوں نے اپنی طرف سے ایک بات اور بڑھا دی، اپنی طرف سے ایک بات لگا دی۔ کیا؟ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، وہ لوگ کہہ رہے ہیں، اللہ نے نہیں کہا، وہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا ہے کہ جس بات پر تم عمل کر سکتے ہو آسانی کے ساتھ، آرام کے ساتھ، اس کے اوپر عمل کرو، جو سخت حکم ہو اس کو چھوڑ دو۔ اپنی طرف سے ان لوگوں نے اپنے لوگوں سے یہ بات لگا دی اور یہ کہہ دیا مرچی مسالہ لگا کر کے کہ جس حکم پر عمل کرنا آسان ہو، عمل کر سکتے ہو کرو، نہیں کر سکتے ہو چھوڑ دو۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کہا اور موسیٰ علیہ السلام نے بھی ایسا نہیں کہا، تو ان لوگوں نے ماننے سے انکار کر دیا، ہم اس کو نہیں مانیں گے، بہت مشکل حکم ہے، بڑے اس کے احکامات مشکل ہیں، ہم نہیں مانیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر طور پہاڑ کو، جبریل علیہ السلام کو بھیجا اور اس طور پہاڑ کو اس کے سروں پر مسلط کر دیا، جیسا کہ صاحبان بادل رہتا ہے، اسی طریقے سے ان لوگوں کے سروں پر مسلط کر دیا اور کہا کہ مانو، اس کو پکڑو، اس کے احکامات کے اوپر عمل کرو، اور اگر تم نے احکامات کو عمل نہیں کیا، ان احکامات پر عمل نہیں کیا تو تمہارے سروں پر یہ پہاڑ گرا دیا جائے گا۔ تو وہ لوگ سجدے میں گر گئے، اور سجدے میں گرنے کے بعد یوں دیکھ رہے، ایسا دیکھ رہے کہ پہاڑ گر تو نہیں گیا۔ کمبخت لوگ، اتنے بدماش قسم کے لوگ سجدے میں گر گئے اور سجدے میں گر کر کے یوں کنکھیوں سے دیکھ رہے ہیں پہاڑ کہیں گرا تو نہیں۔ تو ان لوگوں نے جب دیکھا کہ اب موت تو قریب آ گئی ہے اور پہاڑ گرنے ہی والا ہے، تو ان لوگوں نے بادل ناخواستہ مانا، خوشی کے ساتھ نہیں، بطیب خاطر نہیں، بلکہ بادل ناخواستہ موت کو سامنے دیکھ کر کے ان لوگوں نے مان لیا کہ ہاں اس کو ہم مانتے ہیں۔ یہاں پر ایک بات کہہ کر کے میں ختم کرتا ہوں، وہ بات یہ ہے کہ دین کے اندر کوئی جبر نہیں ہے، اکراہ نہیں ہے۔ پھر یہاں اللہ تعالیٰ نے ان کے سروں پر پہاڑوں کو مسلط کر کے زبردستی کیوں منوایا؟ یہ کسی کے ذہن و دماغ کے اندر سوال آ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر کوئی جبر و اکراہ نہیں ہے، زبردستی نہیں ہے۔
پھر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو زبردستی کیوں منوایا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ زور زبردستی کافروں کے ساتھ نہیں ہے۔ اگر کوئی کافر مسلمان نہیں ہوتا تو اس کو زبردستی مسلمان نہیں بنایا جا سکتا، جبر نہیں کیا جا سکتا کہ تم مسلمان ہو جاؤ ورنہ تم کو میں قتل کر دوں گا، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ یہ جبر و اکراه، یہ لوگ تو پہلے سے ماننے والے تھے اور ان کی درخواست پر موسیٰ علیہ السلام کتاب لائے تھے، ان کے مطالبے پر اور ان کے کہنے کے مطابق اللہ تعالیٰ کے پاس سے کتاب لے کر کے آئے تھے، کیونکہ انہی لوگوں نے کہا تھا نا کتاب لے کر کے آؤ۔ پھر جب کتاب آ گئی تو پھر یہ آناکاری کرنے لگے، ماننے سے انکار کرنے لگے، تو ان کو منوانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کام کیا کہ ان کے سروں پر پہاڑوں کو مسلط کر دیا۔ اگر یہ لوگ پہلے سے کافر ہوتے تو ان کے ساتھ زور زبردستی نہیں کی جاتی، لیکن ان کمبختوں نے پہلے ہی کہا تھا، ماننے کا وعدہ کیا تھا، ماننے کا عہد کیا تھا، ماننے کا وعدہ کرنے کے بعد جب وہ کتاب آ گئی پھر یہ وعدہ خلافی کر رہے ہیں۔ تو کوئی اگر مسلمان نعوذ باللہ اسلام قبول کر کے مرتد ہو جائے تو اس کو قتل کرنے کا حکم ہے، اور اگر کوئی کافر کفر پر برقرار ہے تو اس کو قتل کرنے کی اجازت نہیں، کافروں کے لیے زور زبردستی نہیں۔ لیکن اگر کوئی مسلمان ایمان قبول کر کے کافر ہو جائے یا دین کو چھوڑ دے، دین کو ترک کر دے یا مرتد ہو جائے نعوذ باللہ، پھر اس کو قتل کیا جائے گا۔ کافروں کے بارے میں یہ حکم نہیں ہے، کافر لوگ اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزار سکتے، اس کے اوپر زور زبردستی کرنا جائز نہیں۔ لیکن یہ کمبخت لوگ مسلمان ہونے کے باوجود، موسیٰ علیہ السلام کو نبی ماننے کے باوجود، پھر کتاب نازل ہونے کے بعد ان لوگوں نے اس طریقے کی گستاخی کی۔ تو یہاں زور زبردستی کافروں کے ساتھ کرنا جائز نہیں، لیکن اگر کوئی مسلمان اگر کوئی ایسی حرکت کرے تو اس کے ساتھ زور زبردستی کرنے کی اجازت ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک۔